الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہ کو درود پاک آندے مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، اسلام کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا پھر آئے۔ حمد و ثنا دے بعد میں شکر گزار ہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد سیفی صاحب اور تمام علماء اکرام میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے سر دا تاج، کیونکہ تعارف دا وقت نہیں، سارا ہی کوئی تعارف ہے، میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے دے شور مچاوے، نموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ نے قرآن پاک خود فرمائے ذالک الکتاب لا ریب، قرآن او کتاب ہے جنہیں وچ نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی شک ہے۔ دنیا دا جتنا بھی بڑا کوئی رائٹر ہوئے، مصنف ہوئے، کتاب لکھ کے انڈے ضرور لکھ دے کہ غلطی کتائی ہوئے سا کو فون کرائے سا رجوع کر گئے، لیکن قرآن اللہ دی وہ کتاب ہے، خالق کائنات نے خود فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دے اندر کوئی عیب ہی نہیں شک ہی نہیں، جرا عیب گلے سی شک کرے سی وہ پکا کافر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دا گزر ایک بستی جو تھیا، بستی والے گناہیں چ ملوث ہیں، کوئی شراب دی محفل سجائی بیٹھے، کوئی لڈو بیٹھا کھیڑ دے، کوئی تاش بیٹھا کھیڑ دے، کوئی غیبت بیٹھا کریں دے، اللہ دا ولی جلال چاہ گیا، کیونکہ جرے اللہ دے ولی ہونے نہ اپنی ذات واسطے جلالت نہیں آندے، جلے اللہ دی نافرمانی تھی وہ والے جلال چاہنے، جلے جلال چاہے اللہ کی دعا منگی یا اللہ ہی وستی کو تو برباد نہیں کر دیندہ، سارے ہی نافرمان ہیں۔ حاطف غیبی جو آواز آئی، اے با یزید بستامی ای وستی دے فلانے کونوں تے دیکھ ایک مدرسہ ہے، وہ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے سویرے سویرے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی سورت یاسین دی تلاوت کریں دے، کوئی سورت ملک دی تلاوت کریں دے، کوئی سورت رحمان دی تلاوت کریں دے، ہی مدرسے دی وجہ کر کے وستی آباد ہے، ورنہ کڈن دی زیر زبر تھی گئی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، دینی مدارس اسلام دے قلعے اسائنہ کو مضبوط کرے سو سا مضبوط تھی سو، کیونکہ اس زمانے کو بہترین خطیب مدرسہ دے دے، ای مسجد کو بہترین امام مدرسہ دے دے، ای معاشرے کو بہترین نکاح خطیب مدرسہ دے دے، اسا مدرسے والے کو حکارتی نگاہ دیکھ سوں، اسا خود گناہگار تھی سوں، حقیر سمجھ کر بجھا دیا جسے تو نے، یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی، قیامت آمدے اندے حافظ درنگی دے گنی وال سونے انجینر درنگی دے گی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پاک بتانا لے، آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو شگرد آگے حضور سالن ختم تھی کہ روٹی کھاونی ہے، روٹی چاہیے ودیں سالن کہنی، آپ نے فرمایا اٹھا دی قطار ویندی پہ یہ گوڑ چاہتی ودیں انہا کو گوڑ دا دے چاہسا روٹی کھانے۔ طالب علم کے توجہ کرے سو بڑی عظیم گال ہے، طالب علم کے اٹھان دے مالک کل کہ سارے کل روٹی ہے دے سالن کوئی نہیں، اے تو گوڑ لڈی وینے سا کو گوڑ لے جا سا روٹی کھا سوں، اون دے لڈٹھنا کہ آگن پننے فقیر حکارت دی نگاہ نال ڈٹھو سی، آگن چندہ خور، آگن ملونڈے، اون آگے سے یہ گوڑ نہیں میں نمک چاہتی ہوتا، گوڑ نہیں تو کئی غلط آگے، یہ نمک ہے گوڑ نہیں۔ طالب علم روندے آئے حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی بارگاہ حضور ہو آتے ہیں ایسا نمک چاہیے ہوتے ہیں گوڑ دا ہے کہنا، آپ نے فرمایا چلو نمک ہی ہو سی وقت، فرمایا نمک ہی ہو سی وقت،
جلے وہ منڈی پہنچا نا تاجرہ نال سودا کی تو سی سودا تھی گیا پیسے گھن کی تو سی تاجر آئے بھی ہوں سودا کیتی بیٹھے ہیں ہوں دیکھو نا صحیح سامان کی میں جلے بوریاں دے منہ کھلے نا کو نمہ کی ہوں اور سارے منڈی والے ہوں دے سر تھی گئے بے تو تا دھوکے باز ہیں پیسے گھن کی دے گوڑ دا سودا کر کے نمک دیندہ پہ ایک کیا ہے او تو سوچن پہ گیا کہ میں جلے گھروں نکلا گوڑ ہی اٹھان دے لٹے میں گوڑ ہی نمک کی میں بڑھ گئے اون سوچے کہ نمک بڑا کی میں ہے اون دے دلے جگال ہے کہ میں طالب علم دی توہین کیتے میں ایک دا کوڑی مارے میں طالب علم دی توہین کیتے میں دین علی بندیاں دی واپسی بھجیا روندہ ہویا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی دی بارگاہ جایا حضور مہربانی فرماؤ میں تا طالب علمہ کو حکارت دی نگاہ نہ لٹھے میں دے کوڑی مارے میں اگاں جلے منڈیج پہنچا ہے نمک بن گئی ہے آپ نے فرمایا چاہ کے گوڑ آیا میں جی حضور گوڑی ہے فرمایا چلو وان وال گوڑی ہے اسے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی اگر یہ تو کو سمجھ نہ آوے تھوں کہ کرایہ گھنوں کے کہ کراچی چلے انہیں فضان مدینہ امیر اہل سنت مرکز دیکھو کیویں کروڑاں دی تقدیر بدلی کہیں پیر دے دو مرید ہوئے نوں دے قدم زمین دے نہیں لگ دے میں امیر اہل سنت دے قدمہ تو قربان ہونے آبادن میں مجھے اپنی اور سارے دنیا پہلے اپنی کوئی پیر ہے نہیں ہے میں پہلے اپنی اصلاح کرے سا امیر اہل سنت پہلے کیا دن مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے عظیم دوستو قرآن پاک پڑھنے والے طالب علم انہاں دی توہین کرنا اے دین دی توہین ہے علماء دی توہین کرنا کفر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے وارث ہیں انبیاء کرام علیہ السلام دے وارث ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او حضور حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دی کرامت مشہور نہیں آپ دے طالب علمہ دی دستار پہ تھی دی ایک طالب روندہ بیٹھا ہی کونج بے کے آپ نے پوچھا تو کیوں روندہ پہ حضور انہاں دے کٹھے آئے ہیں پڑھانا انہاں دی دستار ہے آج میں پچھا رہ گیا فرمایا وال تو کڈے ودہ رہ گئے حضور تو گھر دے کم کرندہ رہ گیا تو ڈھانڈیاں کو پانی پلیندہ رہ گیا گھاس اٹیندہ رہ گیا آپ نے فرمایا اٹھیا میرے سینے نال لگ سینے نال لائنے پگ بدھائنے وال جرے عالمانوں نہ کوئی مسئلہ بھول ونیا وال اندے کنوا کے پوچھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دین غریباں چاہے تے غریباں جراسی ابتدائی غریباں چاہے انتہائی غریباں چاہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی دی دیکھو کیڑی سونی عادت مبارک ہے آپ نے پہلی حدیث جری بخاری دی لکھی ہے اون صحابی دا نام حمد کنو شروع تھیندے اور جری آخری حدیث لکھی ہے او بھی ہوں صحابی دی جن نام حمد کنو شروع تھیندے آپ دا عقیدہ دیکھو کہ ابتدائی حمد کنو تے انتہائی حمد کنو اور جری پہلی حدیث ہے اون دے وچ خرابت ہے حدیثی غریب ہے آخری حدیث کلمتانی ثقیلتانی آخری حدیث یہ بھی غریب ہے حضور امام بخاری دا اشارہ ہوں حدیث والے حضور فرمایا فتوبہ للغرباء او غریبوں مبارک ہوئے دین توڑے وچ رہے تے توڑے وچ راسی ابتدائی غریباں کنو ہے دے انتہائی غریباں سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے جن تے عیب شک کوئی نہیں حضرت عمر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی صحابی رسول آپ اپنے ایمان گھنا اور خود واقعہ بیان فرمینا نعرہ تکبیر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اپنے ایمان گھنا اور خود واقعہ بیان فرمینا آپ فرمینا میں کلمہ کونا پڑھان دے مدینے مکہ داخل تھیا ابو جہل مل گئے اکے عمر سارے کم کر لیکن مسلمانہ دے نبینا لمنی اندہ دیدار نہ کری نہ اندھی کوئی گال سنے جیرا اندہ دیدار کریں دے اندہ کلام سن دے ہونڈا ہی بڑھوے لے آپ فرمین میں گھر جو نکلتم کرنا وچ کپا رکھ دے ٹردم کتھیں قرآن دی آواز نہ آونے نبی دے فرمان دی آواز نہ آونے کیونکہ ابو جہل نے میں کو پٹی بڑھا دی تھی اس ویلے کلمہ کوئی نہ پڑھے آئی آپ فرمین ایک دیہڑا ایسا آیا میں سویر نال گھروں نکلیا کرنا وچ کپا رکھنا بھول گیا حضرت عمر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن میں جلے مکہ پاکے پہنچیا کعبۃ اللہ دے نالو گزریاں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویر دی نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں سورۃ والضحیٰ دی تلاوت کریں دے کریں آپ فرمینن کہ میں قرآن سنتا گیا تو میرا دل نرم تھی نہ گیا میں قریب تھی نہ گیا جلے نماز مکمل تھی گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ونجن بین میں پچھو ٹور پیا میں ون کے حضور دی بارگاہ جرد کی تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ اذا ابو لہب نے ابو جہل نے میں کو مرا گھتے انہیں آکے محمد قرآن نہ سنی اماز اللہ من گھڑت گالی کرنے میں جرا کلام سنے میں توڑا دیدار کی تمی میرے دل نے گواہی دی تھی اللہ دا سچا کلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو سینہ نہ اللہ کے ہوں لے حافظ قرآن بڑھا دیتا تو سانسو ایک منٹ حافظ قرآن کی میں بڑھ گیا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو شخص ہوئے حضور شادی نہیں تھی نہیں پہ شارتے پہ حافظ بڑھ گیا میں کو جلدی حافظ بڑھا دے آپ نے فرمایا الغرد سویر دی نماز میرے پیچھو پڑھی سجے پاسو آونی اگر حافظ جمال اللہ ملتانی حضور دے غلام در غلام در غلام در غلام حضور دا غلام ہے انہیں پچھو نماز پڑھنا اللہ سجے پاسو بائے کے آپ سویر دی نماز پڑھاویں سلام پھیرن سجے والے حافظ بڑھویں کھبے والے ناظرہ پڑھویں اے حضور دے غلام دی شان ہے کہ میرے نبی ایک منٹ حافظ قرآن نہیں پڑھا سکتے برحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں علامہ اقبال فرمن وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ایسا ذلیل و خوار کیوں تھے پہ ہیں ایسا قرآن کو کانڈ پچھو ساڑھتے تھے الماری قرآن پہ صاف کرن دی توفیق کہنی سویرے سویرے نوجوان اٹھیں دے موبائل دے میسج پڑھتے پر قرآن دے دوسرے پہ نہیں پڑھتا ساری دھی بہن سویرے اٹھی کے ٹی وی دے صاف کرے دی پر قرآن صاف نہیں کریں دی سویرے سویرے طالب علم اٹھی کے اپنے سکول دے کتابوں کو تو پھیرا دیندے پر قرآن کو پھیرا نہیں دیندہ علامہ اقبال کیا دن وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرا آخری الفاظ ہی حسن حضور سارے بابا سے استاد عبدالقیوم جنڈیر صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمینے ہیں اسلام کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا پھر آئے وہ مہدی